اور اس کا آغاز کب ہوا؟ تقلید عین سیرت ہے ایک عام انسان کی۔ تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے۔ سوال مفتی صاحب آپ کا سوال؟ کے اتباع امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا۔ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع تقلید۔ تقلید کیوں ضروری ہے یا تقلید کیوں ضروری نہیں ہے؟ محترم ناظرین، کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ دین اور شریعت کو تسلسل درکار رہتا ہے، دین اور شریعت قیامت تک کے لیے ہیں، اس کے لیے تقلید کا ادارہ قائم کیا گیا جو تاحال قائم ہے، اور اس کی وجہ سے دین کو ایک تسلسل دراصل قائم رہتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، دین کو تسلسل قائم نہیں رہتا، شریعت کا تسلسل قائم نہیں رہتا، بلکہ دین اور شریعت کے تعلق سے چند افراد کی تعبیروں کو ضرور تسلسل حاصل رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز میں۔ ہم ان علماء اور دانشور صاحبان سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کے لیے تقلید کیوں ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں، اور اگر غیر ضروری ہے تو کیوں؟ کیا تقلید امت مسلمہ کے لیے مفید ہے تو کیوں، اور اگر مضر ہے تو کیوں؟ گفتگو ہوگی دلائل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے، تعلق آپ کا جامعہ بن نوریہ سے ہے، جامعہ بن نوریہ کی جو ریسرچ سیل ہے اس کے آپ سربراہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائیں درخواست پہ ہماری اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب۔ جید عالم، پوری زندگی علم اور کتاب سے تعلق میں گزری، مدینے سے، مدینہ منورہ سے آپ فارغ التحصیل، لا تعداد کتابوں کے مصنف۔ ہمارے پروگرام کے تیسرے شریک محترم علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، حجت الاسلام ہیں، پاکستان میں پڑھا، اس کے بعد ایران تشریف لے گئے۔ ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک کسی تعارف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں، محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ خواتین و حضرات، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو اور آپ کی فکر کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مفتی نذیر احمد صاحب سے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ تقلید کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ تقلید اجتہاد، تقلید جس درجہ ضروری ہے اس درجہ اجتہاد بھی ضروری ہے۔ تقلید کی ضرورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ تھے، مدینے کے، جیسے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے کے لوگ زید بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھ کے عمل کرتے تھے۔ کوفہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جو عام مسلمان تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسائل پوچھتے تھے۔ کون سے مسائل پوچھتے تھے؟ اجتہاد کس میں ہوتا تھا، تقلید کس میں ہوتی تھی؟ اس کے لیے ہم اسلام کے جو احکام ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک احکام منسوسہ، اور دوسرے اسلام کے وہ احکام ہیں جو احکام غیر منسوسہ ہیں۔ احکام منسوسہ وہ ہیں کہ صریح انداز میں قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہو، اس کے اندر ظاہر ہے کسی کی تقلید کرنا قطعاً جائز نہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، کیونکہ واضح انداز میں جب قرآن کا ایک حکم آ گیا، حدیث میں واضح انداز میں ایک حکم آ گیا ہے تو اب ہم اسی کو مانیں گے۔
جیسے تقلید مطلق ہوئی، تقلید شخصی نہیں ہوئی. عرض کر رہا ہوں احکام منصوصہ کے اندر تقلید کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کریں. احکام غیر منصوصہ یعنی جو صراحتاً قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم بیان نہیں ہوا ہے، ہمیں اس میں اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے، اب اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں لفظ ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت میں گزارے. اب ثلاثہ کا جو لفظ ہے اس میں اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کہ ثلاثہ کے بجائے وہ 2.5 کہتا ہے، 4 کہتا ہے، 5 کہتا ہے، تو اس کی غلطی ہوگی، بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ تقلید کیا، ہم تو اس کی تفسیق کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں. لیکن قروء کا لفظ ہے، اب قروء یہ قابل اجتہاد لفظ، کیونکہ قرء ان کو کے دونوں معنی آتے ہیں، اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں لفظ ہے کہ من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسول، جو مخابرہ کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب مخابرہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ معنی کے تعین کے لیے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں. اب جو ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اگر تقلید کے معنی کسی شخص کی رائے کی تقلید ہو، تو میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں بحیثیت ایک حنفی کے، میں آج سے ایسی تقلید سے میں تائب ہوتا ہوں. ہم کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کی رائے یا اس کی جو حیثیت ہمارے ہاں اتنی ہے کہ جب تک اس کی رائے اپنی جگہ وزن رکھے، ہم تقلید کریں گے. اگر اس کی رائے کسی موقع پر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، جیسے اس زمانے میں پہلے زمانے کے فقہا کی رائے تھی کہ کان کے اندر دوائی ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمارے دارالعلوم کراچی کے حضرات نے ریسرچ کیا اس پر، معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اصول و ضوابط کی روشنی میں. ہم نے فتویٰ اس کے خلاف کر دی. اچھا، دوسری ایک اہم بات میں عرض یہ کروں کہ امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں حنفی ہوں، لیکن اگر عصری ضرورتیں مجھ سے تقاضا کرتی ہوں کہ یہ رائے امام صاحب کی چھوڑ کے کسی اور رائے کو اختیار کر لیا جائے، تو میں حنفیت سے نکل کے میں کسی دوسرے امام کی رائے کو اختیار کروں گا. جیسے حیلہ ناجزہ ہے، خواتین کے مسائل کے اندر ہمارے حنفی فقہ کے اندر اتنی توسع نہیں تھی. اس میں امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اجتہاد کیا. بلکہ موجودہ بینکنگ میں دیکھ لیجیے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی ہیں، ایک مجتہد ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں. بینکنگ کے مسئلے پہ اس وقت پورا ورلڈ جمع ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو بینکنگ ہے یہ حنفیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس میں سارے مسالک جو ہیں وہ جمع ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم سلسلہ جاری رکھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سلسلہ اجتہاد کو آپ نے تسلسل دیا ہوا ہے. اچھا، مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ تقلید کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل ملتی ہے. قرآن و حدیث کے اندر قرآن کی ایک واضح آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل علم سے سوال کرو. مثال کے طور سے میرے پاس جو میرے مقتدی آتے ہیں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں نے دوسری رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے یعنی قاعدہ اولا کرنے کے میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا حکم ہے جی؟ اب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، فقہ کے اندر جو مسئلہ لکھا ہے. تو اب اہل علم سے وہ سوال کرتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون. تو تقلید تو ہر ایک کرتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون؟ جو قرآن کریم پر جنہیں عبور ہو، جانتے ہیں. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی بھی ایک آیت ہے. پھر یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے. قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی عالم دین سے، تو وہ سوال کر رہا ہے یا اس کا مقلد بن رہا ہے؟ سوال کرنے کے بعد جو حکم بیان کیا جاتا ہے، تقلید کی یہی حقیقت ہے کہ اتباع، کسی کی بات ماننا. اچھا جی، اتباع. جی، اچھا، وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فتبعونی، اتباع رسول کی بات کی گئی ہے. اس تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی آگے میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. فرمائیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے وہ احکام جو منسوسہ نہیں ہیں، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، معنی کا تعین آپ نہیں کر سکتے اس میں اجتہاد کے بغیر. جیسے حدیث پاک ہے، من لم یذر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، جو مخابرے کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول
کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ مخابرہ جو ہے اس کے تعین، اگر مخابرہ کے معنی مظاہرہ کے ہم لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مظاہرہ جو ہے اس کو حرام قرار دیا جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل، اور یہ واجب ایک مذہبی فریضہ ہے، لیکن کسی ایک وہ شخص کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بشرطے کہ اس کی رائے قرآن و حدیث کے کسی حکم سے براہ راست متصادم نہ ہوتی ہو، تو اگر اس انداز میں ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تقلید اپنی جگہ ایک فرض ہے ایک عامی شخص کا، جہاں تک ایک عالم شخص کا ہے، جیسے مثال کے طور سے میں اپنے اعتبار سے دیکھوں کہ میرے امام صاحب کی رائے جو ہے یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو رہی ہے اور میرے اندر تبحر بھی ہے، اجتہاد کی مجھ میں صلاحیت ہے، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے اگر عربی پہ قدرت نہ ہو تو فارسی زبان میں جو ہے وہ قرات کی جا سکتی ہے۔ اب امام صاحب کی رائے ہے، ہم اس رائے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس رائے کو مناسب مطلب ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی امام کا ایک وقت میں مقلد رہے۔ بالکل بالکل ٹھیک، تو اچھا اس میں کیا پھر اس کے فوائد و نقائص ہوں گے؟ اس پہ گفتگو ہم آپ سے بعد میں کریں گے کہ اگر بیک وقت کئی اماموں کا آدمی مقلد ہو جائے اس کی شرائط ہیں تو اس کی شرائط وغیرہ کیا ہوں گی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقلید مذہبی فریضہ ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مذہب دین کا نام ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک دین کا حصہ نہیں تھی، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، تو یہ مذہبی فریضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، یعنی قبول قول بلا دلیل، بلا دلیل، ٹھیک، بلا دلیل، جبکہ ہماری ساری زندگی اور انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو کہا کہ سوال بھی کرنا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ محترم مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ امام کی رائے بھی ہم دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی وزن ہے وہ وزن ہی دلیل ہے، اگر وزن ہے اور وزن کو دیکھنا ہے تو پھر تقلید کا وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تقلید کو مذہبی فریضہ یا مذہبی حکم یا دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کچھ لوگوں کو پسند آیا، ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے امت کے اتحاد کے لیے اس کا آغاز کیا، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں سرے سے نہیں تھا۔ سوال کرنا اور سوال کے لیے دلیل مانگنا اور دلیل کی بنیاد پر بات کرنا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دلائل کا جائزہ لینا ہے یا نہیں ہے، آراء کا جائزہ لینا کہ درست ہے یا نہیں درست، اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو چھوڑ دینا، یہ سارا عمل بتا رہا ہے کہ تقلید کا سرے سے عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے۔ لفظ ہے ایک اور اس لفظ پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بندہ تھکے نہ، محنت نہ کرے۔ اگر اجتہاد ہی کرنا ہے تو اجتہاد تو تقلید کی 100% الٹ اور ضد ہے۔ اور جہاں تک جیسے مفتی صاحب نے بیان بھی کیا، اتباع کا نام لیا، انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج جو ہے، فطرت کے عین مطابق جو شریعت نے احکام دیے ہیں وہ اتباع اور اطاعت کے الفاظ ہیں۔ اتباع اور اطاعت دلیل کے ساتھ پیروی کرنے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بہت دور نکل جائیں، اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل کے نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور صداقت بھی اپنے بندوں سے بغیر دلیل کے نہیں منوائی، معجزات دلائل ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں، حالانکہ آپ کا فرمان، آپ کی حدیث بذات خود حجت تھی، اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ گفتگو کے دوران قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے، دلائل سے بات کرتے تھے۔ اگر عام آدمی کو اس راستے پر لگا دیا جائے کہ وہ بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لے تو اس سے پھر فطرت کے خلاف ایک نیا رنگ نکلتا ہے، اور لوگوں کو ایسے راستے پر لگانے کی یہ مسائی ہے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تقلید اجتہاد کا تضاد ہے،
तजाद है और तकलीद का अमली तौर पर वजूद नहीं है दुनिया में। जबकि मुफ्ती साहब तकलीद और इज्तिहाद को एक साथ लेके चल रहे हैं। तकलीद बमाना इत्तिबा कर रहा हूँ, इत्तिबा जिस के मानों में आप ये कर रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैंने पहले अपने बयान में अर्ज किया। बिल्कुल ठीक है। अगर जिस तकलीद बुनियाद पर बमाना आपने इत्तिबा है तो तकलीद उससे की कोई है, इख्तिलाफ नहीं है। जिस बुनियाद पे इत्तिबा आपने दलील की उससे होती मुझे है। इख्तिलाफ। नहीं, तकलीद बमाना डॉक्टर इत्तिबा, साहब ये जैसे मैं फरमा अर्ज रहे कर हैं रहा हूँ, कि जैसे अगर तकलीद का माना इत्तिबा है तो तो फिर कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया उसको, वो तो फर्ज है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शाह वलीउल्लाह साहब मुजद्दिद अल्फसानी साहब ये फरमाते हैं कि जो कुछ हमें मिला वो अल्लाह के रसूल से मिला, की तरफ से मिला, किसी इमाम से हमने नहीं लिया। जी हाँ। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? मैं कहता हूं कि मौजू ऐसा है कि गुफ्तगू की इजाज़त नहीं, तबीयत इजाज़त नहीं देती। हर दौर के अहले दानिश ने तकलीद के खिलाफ कोई न कोई आवाज़ ज़रूर उठाई है। शाह वलीउल्लाह का आपने नाम लिया, शाह वलीउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अशहदु लिल्लाहि व बिल्लाहि, अल्लाह के लिए अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई शख्स उम्मत के किसी आदमी के बारे में ये समझे कि ये चीज़ जो मुझ पर फ़र्ज कर दे वो मुझे माननी फ़र्ज है, तो ये इस्लाम से निकलने वाली बात है। लेकिन वो शख्स, ये बात अगर कोई शख्स, कोई इमाम, जैसे अभी आपने फरमाया कि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, जो इमाम, जो हम चारों अइम्मा और फिर हम इमाम जाफर सादिक की बात करते हैं, जो बात फरमा रहे हैं वो कुरान और रसूल की रोशनी में फरमा रहे हैं, तो कैसे वो दीन के खिलाफ बात हो सकती है कि जैसे कबूल ना किया जाए? हाँ, इतनी सी बात है सारी। जब हमें पता है कि वो कुरान हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो वो तो हम उनके वास्ते से कुरान हदीस सीख कर कुरान हदीस की बात मान रहे हैं ना। इसका नाम इत्तिबा है, इसका नाम तकलीद नहीं, इसका नाम तकदीर। जैसे आपने कहा है कि तकलीद लफ्जी है, दलील के बगैर बात माननी है। और मैं एक अहम पॉइंट दूसरा, अच्छा, मैं चाह रहा था कि अल्लामा साहब जरा गुफ्तगू में आ जाएं। अहम पॉइंट बहुत अच्छा, हमारा एक इत्तेफाक हो रहा है इस पे। देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से उनके शागिर्दों ने सबसे ज्यादा इख्तिलाफ किया। इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह, हत्ता कि इमाम जुफर रहमुल्लाह, जो अक़लियत पसंद शागिर्द हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इमाम अबू हनीफा की ज़ात को हम हुज्जत नहीं मानते। यही मैंने अर्ज़ किया कि तकलीद का और वजूद अभी नहीं है लेने दुनिया में कहीं। ये मौलाना तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लुल आली को लीजिए कि इस ज़माने या हीले नाजिज़ा लीजिए कि उसके अंदर, और तकमील फतुल मुलिम लीजिए। आप क्योंकि बार बार जिक्र कर रहे हैं मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब का, मौलाना तकी उस्मानी साहब का, हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उनके साथ, तो उन्होंने फरमाया, जब मैंने ये सवाल उनकी खिदमत में पेश किया तो उनका जवाब ये था कि तकलीद कोई शरई ज़रूरत नहीं है बल्कि इंतज़ामी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि दीन पर अमल करने का एक तरीका है, दीन नहीं है।